السلام علیکم۔ تو جناب آج ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں مویشی منڈی پاکستان کے تعاون سے اس سب سے بڑے مسئلے کے حوالے سے جو کہ اس سال لوگوں میں کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، لمپی اسکن کی بیماری کے حوالے سے۔ منڈی میں آئے ہوئے جانوروں میں بے تحاشا جانور ایسے آ رہے ہیں، بالخصوص پشاور کی منڈی کے کی سائڈ پہ جو جانور آ رہا ہے پنجاب سے، ان میں لمپی اسکن کا مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی لمپی اسکن کے حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے، یا آپ کوئی پوائنٹ آف ویو دیں، لوگوں کو اویئر کریں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے تو جناب لمپی اسکن کا جو مسئلہ ہے یہ بیسیکلی جس طرح چکن پاکس ہو جاتے ہیں یا میزلز ہو جاتے ہیں انسانوں میں، اور اسی طرح جانوروں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری افریقہ سے شروع ہوئی، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ افریقہ اس کے بعد مختلف ممالک سے ہوتی ہوئی اب سب کانٹیننٹ میں یا بر صغیر میں ہے، جس میں انڈیا اور پاکستان سر فہرست آ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس بیماری کا اسٹارٹ ہوا ہے سندھ سے۔ سندھ میں بہت سارے جانور جو ہیں اس سے خراب بھی ہوئے، مرے بھی، اور اس کے آگے اگر ہم بات کریں اس حوالے سے کیے گئے حکومتی اقدامات کی، تو حکومت نے دیر سے صحیح لیکن حکومت سینٹرل گورنمنٹ نے اس کی ویکسین کی برآمدات کی، اور جو درآمدات تھیں اس میں بیسیکلی اس بیماری سے بچاؤ کی ویکسین ہے۔ میں یہاں پہ یہ چیز واضح کر دوں کہ ویکسین تب ہوتی ہے، یہ پریونٹیو ہوتی ہے۔ آپ جب بھی ویکسینیشن کرواتے ہیں تو کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے کرواتے ہیں۔ جب ایک دفعہ جانور کو بیماری ہو جاتی ہے تو جانور ہو یا انسان ہو، اس کے بعد وہ ویکسین اس کے لیے کارآمد نہیں ثابت ہوتی۔ اس کے بعد آپ کی صرف ایک چیز کام کرتی ہے، جو کہ میڈیکیشن ہوتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ابھی تک فی الحال کوئی بھی خاص فرق کسی بھی میڈیسن سے جانوروں میں نہیں آ رہا ہے۔ جانوروں میں جو اس کی سمٹمز ہیں وہ دانے نکلتے ہیں جانور کے جسم کے اوپر، اور بالخصوص یہ بڑے جانوروں میں جن میں گائے، بیل، بھینس، کٹی وغیرہ ہے، ان میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بیماری دمبوں اور بکروں میں بھی آتی ہے، لیکن اس کے ریشو جو ہے وہ مطلب اس کی مقدار جو ہے وہ 1% ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بہت کم چھوٹے جانور اس سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں جہاں تک ابھی تک رزلٹ سامنے آئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے والے زیادہ تر جانور وہ ہیں جو کہ فورن بریڈ کے ہیں، یعنی کہ باہر سے جو نسلیں ہم منگاتے ہیں ان کے اوپر یہ بیماری جلدی اثر انداز ہو رہی ہے، جس کو ہم لوکل زبان میں فارمی جانور کہتے ہیں، یا آسٹریلین بل کہتے ہیں، یا جرسی کاؤز کہتے ہیں۔ ہماری جو لوکل بریڈز ہیں جس میں سائی وال ہے، چولستان ہے، یہ بریڈز جو ہیں اتنا زیادہ اس بیماری کے نرغے میں نہیں آ رہی ہیں، جو کہ ہمارے لیے خوشائند بات ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری جو اپنی بریڈز ہیں وہ اس کے نرغے میں نہیں آ رہی۔ باہر سے آنے والی بریڈز جو ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراس بریڈز ہیں، جس میں آپ باہر کی بریڈ کے ساتھ جو دیسی بریڈ کراس ہوئی ہے وہ جانور زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ پھر مختلف جو چین چل رہی ہوتی ہے، پیور جو یہاں کی بریڈز ہیں وہ افیکٹ نہیں ہو رہی ہیں، ان کو اگر بیماری ہوتی بھی ہے تو وہ جلدی ریکور کر جاتے ہیں۔ اس ہفتے جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے تو ایک بیوپاری نے ارباب منڈی پشاور میں یہ انٹرویو دیا تھا کہ جی ہمارے جانور مر رہے ہیں اس بیماری سے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بیماری سے مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 5% ٹو میکسیمم 10% آیا ہے، جو ورلڈ وائڈ ریزلٹس ہیں۔ 5 یا 10% تو یہ بھی کافی ہے، اگر 100 میں سے 5 یا 10 جانور کسی کے مر جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، ایک کے بعد دیگرے عذاب اس قوم پہ آ رہے ہیں، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ تو مورٹیلٹی ریٹ کم ہے، لیکن اس میں ریکوری بھی سلو ہوتی ہے۔ اکثر جانور جو ہیں وہ 6 ماہ کے اندر ریکور کر جاتے ہیں، اکثر زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، سال بھی چلے جاتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی ارلی ان کی میڈیکیشن اسٹارٹ کی ہے۔ اس بیماری میں جانوروں کو دانے نکلتے ہیں، اور وہ دانے جو ہیں وہ
تھوڑے عرصے کے بعد اگر وہ پھٹتے ہیں یا جانوروں کے اوپر کوئی بھی اس طرح کے پرندے وغیرہ بیٹھتے ہیں جو کہ وہ جو گلٹیاں ان کے جسم میں بن جاتی ہیں ان کے اوپر اپنے ٹھونگے وغیرہ مارتے ہیں، چونچ مارتے ہیں، وہ دانہ جب پھٹ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ پھر زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، وہ پھیلتا ہے، وہاں سے اس جانور کی سکن خراب ہونا شروع ہوتی ہے اور اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر زیادہ اب میں یہ کہوں کہ بھیانک شکل اختیار کرتا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے جانور لینا ہے سب سے پہلے اس چیز کی تسلی کر لیں کہ جانور جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا دانہ نہ ہو، کیونکہ یہ دنوں میں یہ بیماری پھیلتی ہے۔ یہ بیماری کے پھیلاؤ اور روک تھام کے علاوہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیماری پھیلتی کیسے ہے، جو کہ مختلف سورسز سے مجھے پتہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ سب سے زیادہ پھیلتی ہے خون چوسنے والے جانوروں کی وجہ سے، جن میں مچھر اور ان کے اوپر یہ جو چچڑ یا جس کو آپ پہلے جن کو پہلے کونگو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، یہ کیڑے جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی جس طرح انسانی سر میں جوئیں پائی جاتی ہیں اور یہ کوئی خاص نقصان نہیں دے رہی ہوتی سوائے اس کے کہ خون چوستی ہیں، اسی طرح جانوروں کے جسم پہ ازل سے ہی یہ انسیکٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کونگو یا چچڑ کہتے ہیں۔ یہ کیڑے جو ہوتے ہیں یہ چوپائے جانوروں کے اوپر خون چوسنے کے لیے چپکے ہوتے ہیں۔ ان کو ہٹانے کا طریقہ بڑا سمپل ہے، لیکن منڈیوں میں اور قصاب خانوں میں جانور کیونکہ قریب قریب کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیڑے ان کے جسم سے اتر کے دوسرے کے جسم پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ گراؤنڈ کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، زمین پہ اتر کے آگے جا کے دوسرے جانوروں پہ بھی چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ بالخصوص اگر میں بات کروں قصاب خانوں کی تو وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ جھنڈ کے جھنڈ زمین پہ چلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کلوز شوز پہن کے جایا کریں۔ تو یہ جو ہے یہ جب جسم پہ چڑھتے ہیں تو ایک جانور کے جسم سے خون چوس کے اور وہی ٹانگیں جس وقت یہ دوسرے جانور کے جسم میں گاڑتے ہیں تو یہ بیماری یہ بڑے ایزیلی ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ دوسرا مچھر جو ہے، مچھر جب ان کو جو انفیکٹڈ جانور ہوتا ہے اس کے جسم پہ بیٹھتا ہے اور یہاں سے اڑ کے پھر دوسرے کسی صحت مند جانور کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی وہ انفیکٹ کر دیتا ہے۔ اگر اس جانور کی ویکسین ہوئی ہے، فارمز کے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں عموماً کیونکہ لوگوں نے کروڑوں روپے کے جانور رکھے ہوتے ہیں تو انہوں نے ویکسینیشن کی ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی فارم پہ یہ بیماری آ بھی جائے تو وہ اس میں جو اسپریڈ ریٹ ہوتا ہے وہ میکسیمم 20% ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہی وہ فارمر اس کو بیماری کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ جلدی سے اس کی ویکسینیشن میڈیکیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ابھی کیونکہ عید الاضحیٰ کے دن ہیں، پورے ملک میں جانوروں نے آنا ہے، گلی محلوں میں ہر جگہ پہ جانور آئیں گے، اور کچھ لوگ انجان ہیں، کچھ جان بوجھ کے نہیں سمجھنا چاہتے، لیکن محلے میں ایک بھی جانور ایسا آ جائے یا علاقے میں ایک بھی جانور ایسا آ جائے، اس کے جسم پہ بیٹھنے والی ایک مکھی بھی اگر جا کے دوسرے جانور کے جسم پہ بیٹھے گی تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے جانور کو بھی انفیکٹ کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر یہ کیسز اس طرح سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں نے کافی مہنگے جانور خریدے ہیں، کافی قیمتی جانور خریدے ہیں، اور 2-3 دن کے بعد ان کے جسم پہ دانے نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو جن ٹرکس میں ان کو لایا جاتا ہے، اگر 12-15 جانور ہیں تو ایک جانور جو ہے اگر ان میں انفیکٹڈ ہے تو وہ سب کو انفیکٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو منڈی میں جانور خریدتے ہوئے اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب جانور لے کے آپ گھر آ جاتے ہیں اور 3-4 دن کے بعد اس کے جسم پہ دانے نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں، کبھی 1 پھر 2 پھر آپ کہتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے، دیکھتے دیکھتے کچھ دنوں میں کیونکہ ابھی 21 دن ہیں عید میں تو وہ جانور بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بہت پریشان، بہت سارے رونے پہ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن اس میں گھبرانے کی ضرورت اس لیے زیادہ نہیں ہے اس وقت پہ کہ اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے الگ ہو کے بھی بات کروں کہ آپ کی نیت مین چیز ہے، لیکن میں اگر یہ بات کروں کہ انسانوں کے اوپر اس کا اتنا زیادہ بیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ گائے بھینسوں کو جس وقت یہ بیماری ہوتی ہے تو ان کے ہوانے جو ہوتے ہیں جہاں سے دودھ دوتے ہیں ان کا، اس جگہ کے اوپر بھی یہ گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ ابھی تک اسٹڈیز میں یہ آیا ہے کہ اس ہوانے سے یا اس جانور کا دودھ پینے سے یا اس کا گوشت کھانے سے انسانوں میں یہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہے۔
لیکن اگر ہم بات کریں اس چیز کی کہ جہاں سے گوشت گلنا اسکن پھٹ جاتی ہے اور پھر وہ گلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ ڈینجرس ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اس دفعہ جو بھی جانور خریدیں تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے محلے کے سب لوگ آپس میں پیسے ملا کے اور ہر 2 دن بعد اپنے محلے میں مچھر مار اسپرے کریں، مکھیوں کو ہٹائیں۔ جیسی جانور گند کرتے ہیں یا کوئی بھی سبزہ آپ نے سائیڈ پہ کرنا ہے، ان کی خوراک چینج کر رہے ہیں، تو وہ فوراً سے آپ نے اس کو دور کہیں پھینک کے آنا ہے جہاں پہ ان جانوروں کے قریب مکھیاں وغیرہ نہ آئیں۔ اگر وہ ایریا صاف ہوگا، وہاں پہ مکھیاں مچھر نہیں آئیں گے، پانی کھڑا نہیں ہوگا، تو آپ کے جانوروں کے بیمار ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں۔ احتیاطی طور پہ جو جانور بھی خریدیں، اگر محلے میں 20 جانور آئے ہیں تو 20 جانوروں کے لیے اکٹھی ویکسین کر لیں۔ جو لوگ جلدی جانور خرید رہے ہیں 2 3 ہفتے پہلے کسی بھی ڈاکٹر سے، جو بھی ماہر حیوانات ہو، اس سے آپ ویکسین کروا لیں جانور کو، اور ہر جانور کو الگ سرنج سے کروائیں۔ اکثر ڈاکٹر جانوروں کے لیے ایک سرنج بھرتے ہیں اور پھر باری باری سب کو لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی پھر اس بیماری کو پھیلانے میں کافی زیادہ ہیلپ کر دیتا ہے۔ بہت ہی کم شواہد جس بات کے ملے ہیں وہ یہ ہے کہ جانور، اس طرح کے جو انفیکٹڈ جانور ہوتے ہیں، بے شک وہ ایک دوسرے کے ساتھ جس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے جسم سے وہ جوئیں اتر کے دوسرے جانور پہ چڑھتی ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی انفیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جانور کے منہ سے تھوک نکل رہا ہے یا جانور کا جو زخم ہے اس کے ساتھ کوئی ٹچ ہوتا ہے اور پھر جا کے دوسرے جانور کو لگتا ہے، تو اس طرح کی کنڈیشن میں اس کے پھیلنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ جو انفیکٹڈ جانور ہو اس کو جس برتن میں پانی دیا جائے اس سے دوسروں کو دانہ پانی نہ دیں، مہربانی کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کل جب آپ گرمی میں، شدید گرمی میں دن کے ٹائم منڈی جاتے ہیں تو وہاں پہ ویسے ہی جانوروں کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہوتا ہے، وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جس پانی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو آپ ریشہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جانوروں کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے۔ غالباً یہ بیماری جو ہے یہ پلیٹلیٹس کو بھی تھوڑا بہت افیکٹ کرتی ہے۔ جانوروں کے گلے میں ریشہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو سائنس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری مرغیوں میں بھی آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی فلاک لاسٹ ایئر بھی بہت سارے لوگوں کے مر گئے اور یہ کیوریبل نہیں تھا۔ ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہر صوبے میں، سندھ کے بارے میں آج پتہ چلا ایئر وائی ڈیجیٹل سے کہ ہم نے بھی پلان کیا ہوا تھا اس آگاہی مہم کے لیے، لیکن ایئر وائی ڈیجیٹل کے اوپر چینل پہ انہوں نے انٹرویو کیا ماہر حیوانات سندھ کے جو ہیں ان سے، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں۔ ایون جو ٹرکس جن میں ایک جانور بھی انفیکٹڈ آتا ہے وہ پورے کا پورا ٹرک 3 4 کلومیٹر کے فاصلے سے واپس بھجوا دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہی اسٹریٹجی اپنائیں، بے شک منڈی کے جو اونرز ہیں ان کو بہت بڑا دل کرنا پڑے گا، بہت زیادہ تعاون کی گزارش ہے ہماری ان سے کہ لوگ جو ہیں وہ سارا سال پیسے جمع کرتے ہیں، سارا سال اس دن کا ویٹ کرتے ہیں۔ جو شوقین حضرات ہیں ہماری طرح، وہ ان کا بڑا دل لگا ہوتا ہے اس فیسٹیول سے۔ تو ہم گزارش یہی کرتے ہیں کہ جی اس طرح کے حفاظتی انتظامات کیے جائیں، ڈاکٹرز پراپر اپوائنٹ ہو منڈیوں میں، اور جو بھی جانور منڈی میں آتا ہے اس کو پہلے چیک کر کے منڈی میں انٹر ہونے کی اجازت دی جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایک جانور سب جانوروں کو بیمار کر سکتا ہے۔ ان بیماریوں کے دور رس نتائج جو ہیں یا جو ان کے آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ اس طرح سے بھی آئیں گے کہ ایک تو جانوروں کی ہلاکت کی وجہ سے جانور مہنگے ہو جائیں گے، دوسرا پرابلم یہ آئے گا کہ جو بیوپاری مہنگا جانور خریدے گا پھر اس کو بھی، کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہے، جب لوگ جانور خریدنے سے ڈریں گے تو پھر وہ بھی نقصان کر جائے گا بیچارہ، اس کا بھی جانور نقصان میں بکے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا نقصان ہو، اس وجہ سے پولٹری کے سیکشن کے اوپر زیادہ لوڈ جاتا ہے، اور بکرے دمبے ویسے ہی کوئی ان کا گوشت افورڈ نہیں کر سکتا۔
تو آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی، خاص طور پہ ڈیری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ، کیونکہ حکومت نے ابھی تک ان کی میڈیکیشن اور ویکسینیشن ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں کی ہے۔ اس لیے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اپنے طور پہ اپنے گلی محلوں کو صاف رکھیں، جہاں پہ جانور جو بندہ خرید رہا ہے وہ اس ایریا کی صفائی کا ذمہ لے، اپنے گلی محلوں میں آپ پراپر اسپرے کروائیں، جانوروں کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اکثر لوگ جو دوسرے یا تیسرے دن عید کے قربانی کرتے ہیں، پہلے دن قربانی کر کے برائے مہربانی وہیں پہ ان کے آلات کو آپ نہ پھینکیں۔ گھروں کے باہر لوگوں نے اوجڑیاں رکھی ہوتی ہیں، گھروں کے باہر لوگوں نے اوجڑیاں خالی کی ہوتی ہیں، گھروں کے باہر کھالے رکھ دیتے ہیں، اس سے مکھیاں اور باقی انفیکشنز ہوتے ہیں۔ مہربانی کر کے خدا را اس سال آپ لوگ گزارا کریں، دوسرے بھائیوں کا نقصان نہ کرائیں۔ یہ آپ کی ایک سماجی ذمہ داری ہے، تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ہم نے بھی ایک اپنی سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اور اس سے زیادہ انفارمیشن بھی دینے کا ارادہ ہے، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس امید کے ساتھ آج آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔